اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں، جیسا کہ مئی میں ہم نے کہا تھا کہ 30 لاکھ مدارس کے طالب علم آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں۔ یہ ائمہ، یہ خطبہ، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ پاکستان کے خلاف مئی کے بعد تیزی کیوں آتی ہے؟ اس لیے تیزی آتی ہے کہ آپ نے وہ کر دیا جس سے دنیا پریشان ہے۔ یہ اللہ کی مدد سے اور اس قوم اور فوج کے اتحاد سے ہوا۔ انشاءاللہ یہ محراب و منبر کل بھی آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہے، آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، کہ بہت سارے عرب ممالک کی یہ فین کہلا رہے ہیں، آپ جنود الحرمین شریفین کہلا رہے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہنا چاہتا ہوں، خوشامد کیا کر رہی، بڑھاپے میں آ گئے۔ میں اس عمران خان کو جانتا ہوں، علماء میرے پاس ایک گواہی ہے آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ 27 کی رات تھی، بیت اللہ کا جوار تھا، تہجد کا وقت تھا، میں اور حضرت پیر صاحب موجود تھے جب بیت اللہ کے جوار میں عمران خان نے اپنی تقریر اٹھا کے سائیڈ پہ رکھی جو وزارت خارجہ نے لکھ کر دی تھی۔ سیکرٹری خارجہ پریشان تھا کہ ہم نے تو ضابطے اور جو بھی سارے ڈال کے دیے، یہ کیا کرنے لگا ہے؟ عمران خان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی۔ جناب صدر صاحب، چونکہ ہم آئینی گواہ ہیں، یہ عمران خان کا جملہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ کبھی میں تم 57 سربراہوں سے مخاطب ہوں۔ اسلامی دنیا کے 57 سربراہ بیٹھے تھے، کہا میری خواہش تھی میں کبھی تم سے مخاطب ہو جاؤں اور تم سے ایک گزارش کروں، ایک عرض کروں، ایک التجا کروں کہ آؤ آقا کی ناموس کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کروائیں۔ اقوام متحدہ کے اندر، OIC کے اندر، کیا وہ عمران خان کسی گستاخ رسول، کسی قادیانی نواز کا حامی ہو سکتا ہے؟ میں آخری بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ گالیاں دینا، تہمتیں لگانا، افواہیں پھیلانا، بد زبانی کرنا، یہ منافقوں اور ابو جہل کے ماننے والوں کا کام